سلطنت عثمانیہ کے 3 ایسے سلطان جن کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ نے دنیا پر 600 سال سے بھی زیادہ حکومت کی۔ یہ 3 سلطان سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں ہمیشہ سرہ فہرست رہیں گے۔ آخرکار ان 3 سلطانوں نے ایسا کیا جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ نے 3 براعظموں پر 600 سال سے بھی زیادہ حکومت کی۔ یہ 3 سلطان کون تھے اور انہوں نے تاریخ میں کون کون سے کارنامے سر انجام دیے تھے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری وائز۔ ناظرین کرام، سلطنت عثمانیہ کا پہلا اور عظیم سلطان عثمان اول تھا۔ سلجوق سلطنت کے خاتمے کے بعد ترکوں کا کوئی بھی ریاست نہیں تھا اور ترک کئی چھوٹے چھوٹے قبیلے میں بکھر گئے۔ ان میں سے ایک قبیلہ قائ قبیلہ بھی تھی۔ عثمان غازی قائ قبیلے کے سردار ارطغرل کے بیٹے تھے اور انہیں سلطنت عثمانیہ کا اصل بانی کہا جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا سب سے عظیم سلطان عثمان اول اسی لیے کہلاتا ہے کیونکہ اس مشکل دور میں جس دور میں منگولوں اور صلیبیوں کا شدید دباؤ تھا، لیکن عثمان غازی نے ہمت نہ ہارا اور ایک ریاست کو قائم کر دیا۔ عثمان غازی کے بعد کئی سلطان گزرے، لیکن اس کے بعد جنم ہوتا ہے سلطان محمد کی، المعروف سلطان محمد فاتح کی۔ اس سلطان نے سلطنت عثمانیہ کا تاریخ بدل دیا۔ قسطنطنیہ کو فتح کر کے قسطنطنیہ کا نام اسلام بول رکھ دیا اور سلطنت عثمانیہ کو وسیع تر وسیع کیا۔ لیکن سلطان محمد فاتح کے دور میں سلطنت عثمانیہ نہیں کہلاتا بلکہ ریاست عثمانیہ کہلاتا۔ ناظرین کرام، سلطنت اس ریاست کے نام کے ساتھ لگتا ہے جس ریاست میں مکہ اور مکرمہ بھی شامل ہو۔ سلطان محمد فاتح نے سلطنت عثمانیہ میں مکہ اور مکرمہ کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن شاید اس کے نصیب میں نہ تھا۔ سلطان محمد فاتح کے بعد اسی ریاست عثمانیہ میں ایک عظیم سلطان کی جنم ہوتی ہے۔ اس سلطان کا نام سلطان یغوث سلیم تھا۔ ناظرین کرام، سلطان یغوث سلیم سلطنت عثمانیہ کا تیسرا ہیرو ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطان یغوث سلیم کے اوپر بننے والے ڈرامہ کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ ترکیہ کی تاریخی ڈراموں میں یہ واحد ڈرامہ ہوگی جو ارطغرل غازی ڈرامے کو بھی ٹکر دے گی۔ سلطان یغوث سلیم کا مرکزی کردار ادا کرنے کے لیے اینگل الطان کو کاسٹ کیا جا رہا ہے، جو کہ المعروف ڈرامہ ارطغرل غازی میں بھی ارطغرل غازی کا مرکزی کردار نبھا چکا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ڈرامے کے اوپر بھی بات کریں گے کہ آخرکار یہ ڈرامہ کیسے ارطغرل غازی والے ڈرامے کو شکست دے گی، اور اس کے علاوہ سلطان یغوث سلیم کے کردار کے اوپر بھی بات کریں گے کہ انہوں نے تاریخ میں کون کون سے کارنامے سر انجام دیے جس کی وجہ سے ترک انہیں سلطنت عثمانیہ کا تیسرا ہیرو مانتے ہیں۔ ناظرین کرام، سلطان یغوث سلیم کا اپنا اور اوریجنل نام سلیم تھا، لیکن اس کے ساتھ یغوث کا نام لگانے والے ترک تھے۔ ناظرین کرام، یغوث کی معنی ہے کہ غصہ یا پھر غصیلا انسان۔ چونکہ سلطان سلیم کافی غصیلے تھے اپنے ریئل لائف میں، اسی لیے ان کے ساتھ سلطان یغوث سلیم لگایا گیا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں سلطان یغوث سلیم کے کارنامے۔ ناظرین کرام، سلطان یغوث سلیم نے وہ کر دکھایا تھا جو اس سے پہلے کوئی بھی عثمانی سلطان نہ کر سکا۔ سلطان یغوث سلیم نے ریاست عثمانیہ کو خلافت میں تبدیل کر دیا۔ جی ہاں، جب سلطان یغوث سلیم کو یہ لگا کہ اب عرب کافی عیاش ہو چکا ہے اور ان کے ہاتھوں سے عالم اسلام کا قیادت نکل چکا ہے جیسے کہ آج کل کے دور میں ہے، تو یغوث سلیم نے یہ مناسب سمجھا کہ اب قیادت ترکوں کو کرنا چاہیے۔ سلطان یغوث سلیم اپنے فوج کے ساتھ انتہائی ادب کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا اور عربیوں سے جھڑپ کر کے مکہ اور مدینہ کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر دیا۔ یہ عظیم سلطان کیسے تھا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہو کہ اللہ نے اس کے ذریعے ترکوں کو قیادت دی۔
کیونکہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے تھے، لیکن ساتھ میں اللہ نے عربوں کو دھمکی بھی دی ہے، انت تولونا، اگر آپ پیٹھ دکھاؤ گے تو تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے۔ اور سلطان یعوذ سلیم کے دور میں ہی ترکوں نے قیادت حاصل کی۔ سلطان سلیم نے صرف یہ نہیں کیا بلکہ سلطان سلیم نے آدھے ایران کو بھی فتح کر لیا تھا۔ سلطان سلیم کے دور میں سلطنت عثمانیہ بہت وسیع ہوئی اور تمام عالم اسلام سلطنت عثمانیہ کے پرچم تلے اکٹھا ہوا اور سارا عالم اسلام متحد ہوا۔ اب یہ وہ کام تھا جو اس سے پہلے کوئی بھی عثمانی سلطان نہ کر سکا۔ سلطان عثمان نے عالم اسلام کو اکٹھا کرنے کے لیے جدوجہد کیا، لیکن وہ ناکام رہا۔ اسی طرح سلطان محمد فاتح نے، سلطان اورحان نے، لیکن آخرکار کامیاب سلطان یعوذ سلیم ہی ہوا۔ سلطان یعوذ سلیم کی انہی کارناموں کو دیکھتے ہوئے امر بے ایک سیریز بنا رہا ہے جو سلطان یعوذ سلیم کی تاریخ پر مبنی ہوگا۔ اور ناظرین کرام، اس سیریز پر کام آج سے 3 سال پہلے شروع ہوا ہے۔ چونکہ یہ سیریز بہت ہارڈ ہوگا، اس کا سیٹ کافی زبردست ہوگا اور اس پر ایک بہت بڑا خرچ کیا جائے گا، تو یقیناً وقت تو اس پر لگنا ہی تھا۔ اب تیاریاں تقریباً کمپلیٹ ہی ہے، بس آپ صرف انتظار اینگل التان کی کاسٹ ہونے کی ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، ترکوں کا ایک بہت بڑا ڈیمانڈ ہے ایمرے کونک سے۔ ترک میڈیا پر یہ چرچے ہے کہ سلطان یعوذ سلیم کے کردار کے لیے اینگل التان کو کاسٹ کیا جانا چاہیے، چونکہ تاریخی سیریز بنانے میں اینگل التان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ارطغرل غازی کا کردار ادا کرتے ہوئے اینگل التان نے یہ واضح کر دیا کہ ترکی میں اس سے بڑا ایکٹر کوئی نہیں ہے۔ اب یقیناً یہاں پر براق کے فینس مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے، لیکن یہ بات آپ سب کو تسلیم کرنی ہوگی کہ اینگل التان سے بڑا ایکٹر ترکیہ میں کوئی نہیں۔ خیر ناظرین کرام، یہ سیریز کافی زبردست ہوگی۔ اس کے متعلق کچھ افواہیں جن سے پردہ اٹھانا انتہائی ضروری تھا۔ کچھ تجزیہ کار یعنی بڑے تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ اینگل التان کو کاسٹ کیا گیا ہے، تو ناظرین کرام یہ ایک افواہ ہے۔ فی الحال کسی بھی اداکار کو یعوذ سلیم کے کردار کے لیے کاسٹ نہیں کیا گیا۔ اور ہاں، یہ بات بھی آپ کو واضح کر دوں کہ اینگل التان فی الحال ترکی کی دوسرے ڈرامہ سیریز میں کام کر رہا ہے۔ وہ سیریز تاریخی نہیں ہے، آج کل کے ڈراموں جیسا ایک سیریز ہے۔ ویسے اینگل التان کو ان ڈراموں میں اور فلموں میں کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اینگل التان کو تاریخی کرداروں کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ویسے ناظرین کرام، کیا آپ بھی میری طرح یعوذ سلیم سیریز میں اینگل التان کو دیکھنا چاہتے ہو، یا پھر آپ کے ذہن میں کوئی اور اداکار ہے؟ آپ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں پھر اگلی کسی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔